حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں، کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جاننا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا پر دیکھ لیں کہ مفتی طارق موصوف صاحب اور مرزا انجینئر، ان دونوں کے درمیان ایک تنازع چل رہا ہے، اور وہ تنازع عدالتی خلا کا ہے۔ مرزا انجینئر قرآنی آیات کو احناف کو، مالکیہ، شوافی اور حنابلہ ان کے موقف کو لے کر قرآن کی آیات کے غلط ترجمے یا ان کے غلط مفہوم عوام کو بتا رہا ہے، اور عورتوں کے وہ حقوق جو اسلام نے ان کو دیے ہیں ان سے ہٹ کر قرآنی آیات ہی پیش کر کے وہ بتا رہا ہے کہ کسی طرح سے میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کر سکوں اور مجتہدین جو آج سے 1000 سال پہلے بھی فوت ہو چکے ہیں ان کے موقف کو غلط ثابت کر دوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھی جائے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے یا کسی چیز کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابل کسی حق بات کہنے والے کو، صحیح بات کہنے والے کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، استقامت اس کو اختیار دے دیتے ہیں۔ مفتی طارق موصوف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ان کے خلاف اور مرزا انجینئر جو عدالتی خلے کے خلاف قرآنی آیات کے موقف کو غلط بنا کر عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کے رد میں اسی قرآنی آیات سے حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی مرزا انجینئر کا جو قول تھا، اس کے جو راز تھے، اس کا جو دلی صحابہ کرام خصوصی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغض جو تھا، وہ میڈیا پر آج سوشل میڈیا پر جو گفتگو سننے کے قابل بھی ہے اور وہ آج موجود بھی ہے کہ یہ شخص قرآن و حدیث کا علم تو رکھتا ہے، عمل تو کرتا ہے، لیکن دل کے اندر صحابہ کرام خصوصی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغض رکھنے والا ہے۔ یہ بات آپ کو آج میڈیا پر سریعام مل جائے گی، یہ میں کوئی بات اپنے سے نہیں کر رہا۔ اسی کے خلاف مفتی طارق موصوف صاحب دامت برکاتہم نے صحابہ کرام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں مرزا انجینئر کے ساتھ جو کچھ عرصہ پہلے بات بہت معروف ہے، مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے گئے، مناظرہ کرنے کے لیے گئے، کچھ اعتراضات مرزا انجینئر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹے گھر لیے تھے اس نے، صحیح بخاری مسلم اور بھی دیگر احادیث سے غلط ترجمے کر کر ان کے سامنے بیان کرتے تھے، عوام کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں ان تمام اذالوں کو، تمہارے اس تمام اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے آؤں گا۔ تو جب وہ گئے 48 گھنٹوں کا جو وقت دیا گیا تو مرزا انجینئر اس وقت گھر سے باہر ہی نہیں آیا۔ تو یہ اس کے باطل ہونے کی دلیل سب کے سامنے موجود تھی۔ لیکن آج اس سب کچھ ہونے کے باوجود آج عوام پھر ان کے در پر جا رہی ہے، علماء کے در پر نہیں جا رہی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور علماء مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، خود پڑھی ہوئی کتابیں نہیں ہوتی۔ ایک بات آج ہم خود سوچ لیں کہ مرزا انجینئر یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھائی قرآن اور حدیث خود سمجھنی چاہیے، خود پڑھنی چاہیے، یہ بات یک طرفہ کر رہا ہے کہ قرآن و حدیث خود پڑھنی چاہیے، خود سمجھنی چاہیے، لیکن کسی کے پاس جا کر اس کائنات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین اذہن الاذہان ہستی کوئی نہیں ہے، کہ سب سے زیادہ ذہین ترین ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے واسطے کے ساتھ ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے بعد آنے والی سب سے ذہین ترین اور سب سے بلیغ فصاحت و بلاغت استعمال کرنے والی ہستیاں ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی قرآن کو سیکھا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر بھی افتاء بنے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر بھی ایک مفتی حضرت عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن زید، غالباً میرے ذہن میں نام نہیں ہے ابھی ان کا، یہ موجود تھے کہ جو اس وقت کے مفتی تھے۔ مکہ کے لوگوں کو اگر کوئی مشکل یا کوئی ایسا مسئلہ کہ جو ان سے حل نہ ہو رہا تھا تو صحابی کے پاس جایا کرتے تھے، وہ ان کے مسئلے کو حل کرتے تھے۔ اور اسی طرح سلسلہ چلتا آیا ہے کہ دین پھیلا ہے واسطے کے ساتھ۔ اگر دین میں آپ واسطوں کو ہی نکال دو گے تو آپ تک دین کا پہنچنا یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور مرزا انجینئر آج اسی بات کو پھیلا رہا ہے